حضرت فاروق اعظم 25 لاکھ مربع میل کا وزیر اعظم ہے. مکہ میں بھی حکومت، مدینہ میں بھی حکومت، بغداد میں بھی حکومت، عراق میں بھی، تہران میں بھی، ایران میں بھی. آپ کے ملک پاکستان کے صوبہ بلوچستان تک آپ کی حکومت ہے. اور کہتے کیا ہے؟ واللہ انی عالم انک حجر ما تنفع ولا تضر لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر ما قبلتک. اے حجر اسود، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور میں تجھے جانتا ہوں، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، لیکن تمہیں چومتا ہوں. انی عارف حجرا، میں تمہیں جانتا ہوں. واللہ انی عالم ما تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے، لیکن چومتا تجھے اس لیے ہوں کہ میرے آقا نے تجھے چوما ہے اور مقصد کوئی نہیں ہے. میں جلدی سے آگے گزر رہا ہوں. یہی انہی کے بیٹے عبداللہ، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ہیں، کھچر پہ سوار ہیں، اور سواری پہ بیٹھے بیٹھے بابا جی ایک دم سے ایسے ہو جاتے. خادم نے رسی چھوڑی، بھاگ کر پیچھے آیا، کہنے لگا حضور خیریت تو ہے؟ سواری پہ لمبے پڑ گئے ہو. کہا خیریت ہے. کہا میں تو ڈر گیا ہوں کہ کچھ دل کو نہ ہوا ہو. کہا ہوا تو دل کو ہی ہے لیکن درد کوئی نہیں ہوئی. ہائے ہائے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں خادم نے جب پوچھا کہ سواری پہ لمبے کیوں پڑ گئے ہو، بھاگ کر پیچھے آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات کوئی نہیں. کہا ڈر گیا ہوں کہ دل کو نہ کچھ ہوا ہو، کوئی معاملہ دل کا نہ ہو. کہا دل کا معاملہ تو ہے لیکن درد کوئی نہیں ہے. کہا پھر ایسے کیوں کیا؟ کہا سنو، ایک دفعہ سرکار کی سواری یہاں سے گزری تھی، رسی میں نے پکڑی ہوئی تھی، یہاں ایک درخت تھا، درخت کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، ان شاخوں کی جھکاؤ کی وجہ سے سرکار نے ایسے کیا تھا، سرکار نے ایسے کیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا حضور سرکار نے تو تب کیا تھا، اس وقت تو ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، شاخوں کا جھکاؤ تھا. آج تو ٹہنیاں کوئی نہیں جھکی، آج تو شاخوں کا جھکاؤ بھی کوئی نہیں، بلکہ آج تو درخت ہی کوئی نہیں. پھر آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری عزت کو کروڑوں سلام ہے. کہنے لگے او سنو اللہ کے بندے، جہاں سے زہرا کا بابا یوں کر کے گزرا ہے، عمر کا پتر کون ہوتا ہے ایسے کر کے گزر جائے. یہ تھا طریقہ ان کا. او میں عثمان غنی کی بات کر دیتا ہوں. کون عثمان غنی؟ جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا افل جنت برکن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جنت میں بجلی ہوگی. صحابہ کا عقیدہ دیکھو ذرا، توجہ ہے جی. افل جنت برکن، جنت میں بجلی ہوگی. سرکار نے فرمایا نعم ہوگی. صحابہ کو پتا ہے، بیٹھے تو مسجد نبوی میں ہے، خبر جنت کی بھی ہے. جنت میں بجلی ہوگی. سرکار نے فرمایا نام ہوگی. یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا ان عثمان لا يتحول من منزل الى منزل فتبرق له الجنہ. جب میرا عثمان جنت میں قدم رکھے گا، قدم رکھتا جائے گا، جنت جگمگ 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 کرتی جائے گا. یہ سرکار کے یہ ابھی میں نے تیسرے صحابی کا ذکر کر رہا ہوں. حضور کے ایمان کی بات کریں گے، ہاں جی، اور بغیر روزے کے آئیں گے. حضور کے والدین کے ایمان کی بات کریں گے اور پورے دلائل کے ساتھ کریں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ ہے جی. آپ کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ جی. لو جی حضرت عثمان غنی کی ذرا بات سننا، توجہ ذرا کرنا میری طرف. فمد بادا کولی فرمائی
وَاسْتَنْشَقَ پھر ناک میں پانی ڈالا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا پھر چہرے کو 3 بار دھویا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ پھر سر کا مسح کیا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ پھر قدموں کو دھویا، ثُمَّ ضَحِكَ پھر مسکرائے۔ نہیں سبحان اللہ کہتے تو میں بھی بیٹھا ہوں۔ ابھی 12 منٹ باقی ہیں، کیوں جی 12 منٹ ابھی باقی ہیں۔ حدیث کی عبارت پھر پڑھنے لگا ہوں، اور جو جملہ میں نے کہا ہے کہ اللہ کرے آپ کو عادت پڑ جائے حضور کی حدیث سن کے سبحان اللہ کہنے کی، آپ گواہ رہنا اللہ کی عزت کی قسم، جب سے بیٹھا ہوں کوئی ناول نہیں سنایا آپ کو، ڈائجسٹ نہیں سنایا، اخباری تراشا نہیں سنایا، ٹی وی چینل کی جھوٹی خبریں نہیں سنائی، حضور کی حدیثیں ہی سنائیں آپ سرکار کی۔ اور میری بات یاد رکھو دوستو، پہلی حاضری ہے میری، سرکار نے فرمایا نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا، چاہتے ہو نا تمہارے چہرے خوبصورت ہو جائیں، چاہتے ہو نا تمہارے چہرے خوبصورت ہو جائیں، نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا اگر چاہتے ہو وہ تمہارے چہرے تر و تازہ رہیں تو کیا کرو، سَمِعَ مَقَالَتِي پھر میری باتیں سنا کرو، فَحَافِظَهَا پھر ان کو یاد کر لیا کرو، وَوَعَاهَا پھر ان کو دہرایا کرو، جب تمہیں پکی ہو جائیں وَأَدَّاهَا پھر آگے سنا دیا کرو۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے یہ دیکھا ہے، ہمارے اساتذہ بزرگ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں سونے ہوتے جاتے ہیں، کیوں جی جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، ساری زندگی کیا تو یہی ہوتا ہے، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ دو یہ حدیث پاک پڑھی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فمد مادہ کولی فرمائی، وَاسْتَنْشَقَ پھر ناک میں پانی ڈالا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا پھر چہرے کو 3 بار دھویا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا پھر کونیوں کو 3 بار دھویا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ پھر سر کا مسح کیا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ پھر قدموں کو دھویا، ثُمَّ ضَحِكَ پھر مسکرائے۔ وضو تو میں نے پورا کرا دیا ہے، کیوں جی پورا ہوا کہ نہیں، مد مادہ کولی ہوئی، وَاسْتَنْشَقَ ناک میں پانی ڈالا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا پھر چہرے کو 3 بار دھویا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا کونیوں کو 3 بار دھویا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ سر کا مسح کیا، پھر قدموں کو دھویا، ثُمَّ ضَحِكَ پھر وضو کے بعد مسکرائے، پھر کہا قَالَ أَلَا تَسْأَلُونِي مَا أَضْحَكَنِي اے لوگو تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں مسکرایا کیوں ہوں، ہائے 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 کیا انداز ہے خدا کی قسم، تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں، عرض کیا یا امیر المومنین ما اضحکک آپ کیوں مسکرائے ہو، کہا سنو ایک دن حسن و حسین کے بابا کو دیکھا تھا، وضو کیا اسی طرح جیسے میں نے کیا ہے، اور وضو کے بعد حضور مسکرائے تھے، وہ دن گزرا ہے اور آج کا دن آیا ہے، میں نے وضو کے بعد مسکرانا بھی نہیں چھوڑا، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے، یہ میرے آقا کا طریقہ ہے، چھوڑا نہیں ہے، وہ دن گزرا ہے اور آج کا دن آیا ہے، مسکرانا بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے جب کوئی وضو کر لیتا ہے نا، مکمل وضو کر لیتا ہے، خارج من ذنوبہ کیوم ولدت امہ، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے، ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ حضور تو اس لیے مسکرائے ہوں گے نا، کریم تیرے کرم کے صدقے جاؤں، مزدوری کتنی تھوڑی لیتا ہے اور معاوضہ کتنا زیادہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن صحابہ، اچھا جی ایک بات اور سن لو، میں یہاں سے آیا ہوں باہر برتن ہی برتن، لیکن ہم نے پتہ کیا سنا، دیہاتی آدمی ہوں جی، بابے ہو دیہاتی ہوں، پینڈو، اور مجھے پینڈو ہونے پہ بھی فخر، میں لاہوریا کوئی نہیں ہوں جی، جو کچھ بھی بے ادبی ہو رہی ہو تو معاف کر دینا کیونکہ پینڈو ہوں، ہاں جی دیہاتی ہوں میں، تو ہم نے دیہاتوں میں سنا
وہ مسجد میں کھانا پینا نہیں چاہیے، جب میں داخل ہوا ہوں تو آگے برتن ہی برتن پڑے ہوئے. ہاں جی، وہ ہم نے سنا تھا بابوں سے مسجد میں کھانا پینا نہیں چاہیے. ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے بکرے کی بنی ہوئی دستی کھا رہے تھے. کسی نے کہہ دیا عثمان غنی آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر اور وہ بھی بکرے کی بنی ہوئی دستی کھا رہے ہو. حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جلستو مجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَقَلْتُ مَا أَقَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ میں کروں گا، سارے سبحان اللہ کہو گے تو. جلستو مجلس النبی، فرمایا میں تو وہیں بیٹھا ہوں جہاں حضور بیٹھے تھے. وَأَقَلْتُ مَا أَقَلَ النَّبِيُّ، میں وہی کھا رہا ہوں جو سرکار نے کھایا تھا. وَصَنَعْتُ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگوں میں تو وہی کر رہا ہوں جو حضور نے کیا تھا. سرکار کے والدین کی شان میں کبھی بھی ادبی نہ کرنا. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے کریم آقا کا فرمان ہے، لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، قولہ تعالی انما المشرکون نجس. سرکار نے فرمایا میں جن صلبوں میں آیا ہوں وہ صلبیں بھی پاک، جن رحموں میں آیا ہوں وہ رحام بھی پاک، سب پاک تھے. حتیٰ کہ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، اے میرے پیارے صحابہ بتاؤ من آنا میں کون ہوں؟ حدیث پاک نہ ہو مشہور چوک میں کھڑا کر کے سزا دے لینا. اگر حدیث ہے تو پھر کبھی سرکار کے والدین کے ایمان پر شک نہ کرنا. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس نے حضور کے والدین کے ایمان پر شک کیا ہے، سید محمود علوسی کہتے ہیں انی اخشل کفر من یقول فیہما رضی اللہ تعالی عنہما. جس نے حضور کے والدین کے ایمان پر شک کیا، کہتے ہیں مجھے ڈر ہے مرنے سے پہلے پہلے خود کافر ہو جائے گا، خود کافر ہو جائے گا. اس لیے کبھی سرکار کے ہائے ہائے ہائے، اور شک بھی تمہیں پڑا ہے تو حضور کے والدین کے ایمان پر، سرکار کے والدین کے ایمان پر. سنو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آنا میں کون ہوں؟ صحابہ نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے پھر پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ من آنا میں کون ہوں؟ صحابہ نے پھر کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول. حضور نے پھر پوچھا من آنا میں کون ہوں؟ اب صحابہ کو سمجھ لگی حضور کچھ اور سننا چاہ رہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی بتائیں کہ آپ کی منشا و مرضی کیا ہے. سرکار نے فرمایا جو تم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ بات حقیقی ہے، لیکن یہ بھی تو بتلاؤ نا میں بیٹا کس کا ہوں، یہ بھی تو بتلاؤ میں پوتا کس کا ہوں، اور یہ بھی بتلاؤ میں پڑ پوتا کس کا ہوں. مطلب یہ تھا میرے باپ کا نام بھی لو، میرے دادا کا نام بھی لو، میرے پردادا کا نام بھی لو. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بخاری کے اندر بات موجود ہے، حضور نے 21 باپوں کا نام لیا. کتنے جی؟ قاری صاحب وقت ہوتا تو میں بتا کے جاتا. بخاری میں 21 باپوں. اسماعیل پاک کی اولاد میں سے حضرت عدنان، عدنان کے بیٹے حضرت ماد کے بیٹے حضرت نزار کے بیٹے حضرت مدر کے بیٹے حضرت الیاس کے بیٹے حضرت مدرکہ کے بیٹے حضرت خزیمہ کے بیٹے حضرت کنانہ کے بیٹے حضرت مالک کے بیٹے حضرت فہر کے بیٹے حضرت غالب کے بیٹے حضرت لوئے کے بیٹے حضرت کعب کے بیٹے حضرت مرہ کے بیٹے حضرت قصے کے بیٹے حضرت کلاب کے بیٹے حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ او میرے دوست میرے ساتھیوں، جوان نوجوانوں، اللہ آپ کی جوانیوں کو آباد رکھے. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ سارے کلمات، یہ الفاظ جو سرکار کی زبان مقدس سے نکلے بخاری کے اندر موجود ہیں.
بخاری کے اندر. اور علماء نے کیا کہا؟ ھذا ما لم یختلف فیہ احد من الناس، ان میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے. اور آقا نے ایک بات فرمائی تھی، کبھی رذیل لوگوں پہ اور کبھی کافروں پہ فخر نہ کرنا. تو سرکار تو فرماتے ہو میرے ابے کا نام بھی لو، میرے دادے کا نام بھی لو، میرے پردادے کا نام بھی لو. قاضی ایاز مالکی جی، آخری بات، شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی نے ایک قول نقل کیا ہے، ایک قول نقل کیا ہے. وہ قول میں سنانے لگا ہوں. کہتے کتبت للنبی خمسہ بیات امن ما وجدت فی حسنہن صفا ولا شیئا کانت اہل الجاہلیت علیہا. جلدی جلدی سبحان اللہ کہہ لو. اختتام کے ساحل کی طرف بڑھ رہا ہوں. فرمایا کتبت للنبی خمسہ بیات امن. ابن قلبی کا قول قاضی ایاز مالکی نے نقل کیا ہے. میں نے سرکار کی 500 مائیں لکھی ہیں. کتنی جی بابیو؟ کتنی مائیں؟ زور سے ذرا. 500 مائیں لکھی ہیں. ما کتبت للنبی خمسہ بیات امن ما وجدت فی حسنہن صفا. کہتے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، کسی ایک ماں میں بھی مچھر کے پر کے برابر بھی نہ کوئی نقص پایا ہے نہ کوئی عیب پایا ہے. سب طیبہ بھی تھی، طاہرہ بھی تھی، مطہرہ بھی تھی، سب ایسے ہی پاک تھی جیسے رسول اللہ پاک ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ البلاغ.